فتح و شکست اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن میں تمہیں خبردار کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ہم وہ قوم ہیں جو موت کے اتنی ہی عاشق ہیں جتنا کہ تمہیں زندگی عزیز ہے۔ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے۔ معزز ناظرین، ہماری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر اب تک نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک لازمی کریں اور ویڈیو کو پورا واچ کریں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط ایلچی کو دے کر کہا کہ وہ 2 محافظ اپنے ساتھ لے جائیں اور جس قدر تیز جا سکتا ہے یہ پیغام ہرمز تک پہنچائے اور جواب لائے۔ تمہاری واپسی تک میں یمامہ میں نہیں ہوں گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایلچی سے کہا، مجھے عراق کی سرحد پر کہیں ڈھونڈ لینا، ابلا کو یاد رکھنا، وہاں سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں کہاں ہوں۔ ایلچی کی روانگی کے فوراً بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 کے لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کی ابھی اور مدد اس کی منتظر ہے۔ امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمال مشرق عرب کے علاقوں میں 3 قبیلوں کے سرداروں مدعور بن عدی، حرملہ اور سلمہ کو پیغام بھیجے تھے کہ اپنے اپنے قبیلے کے زیادہ سے زیادہ ایسے آدمی مسنا بن حرثہ کے پاس لے جائیں جنہیں جنگ کا تجربہ ہو اور جو پیٹھ دکھانے والے نہ ہوں۔ انہیں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج لے کر آ رہا ہے اور وہ ان کا اور اپنے لشکر کا سالار اعلیٰ ہوگا۔ ابلا اور دیگر ایسے علاقوں میں جہاں عربی مسلمان ایرانیوں کے محکوم تھے، صورتحال کچھ اور ہی ہو چکی تھی۔ پہلے مسنا بن حرثہ نے ان بستیوں کے چند ایک جوشیلے جوانوں کو ایرانیوں کی فوجی چوکیوں اور فوجی قافلوں پر شب خون مارنے کے لیے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، لیکن اب اس محکوم آبادی میں سے ایک فوج تیار کرنی تھی۔ کچھ فوج تو اس نے اپنے قبیلے بکر بن وال سے تیار کر لی تھی جو مدینہ کے ایک سالار علا بن حاضری کے دوش بدوش عراق کے سرحد کے علاقوں میں مرتدین کے خلاف لڑی بھی تھی۔ مسنا نے ایرانیوں کے محکوم مسلمانوں کو اطلاع بھیج دی تھی کہ جس قدر جوان آدمی وہاں سے نکل کر باہر آ سکیں آ جائیں۔ مسلمانوں کا وہاں سے نکلنا خطرے سے خالی نہیں تھا، کیونکہ زرتشوں کی فوج مسلمانوں کی بستیوں پر کڑی نظر رکھتی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ ان پر شب خون مارنے والے یہی مسلمان ہیں۔ اب ایران کی فوج کو نئے احکام ملے تھے۔ یہ احکام جاری کرنے والا عراقی صوبے کا حاکم ہرمز تھا۔ چند ہی دن پہلے کا واقعہ تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایلچی ہرمز کے دربار میں پہنچا۔ یہ شہنشاہوں کا دربار تھا۔ ہرمز کو جب اطلاع دی گئی تھی کہ مدینہ کے سالار خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایلچی آیا ہے تو ہرمز نے چہرے پر نفرت اور رعونت کے آثار پیدا کر لیے تھے۔ میں کسی مسلمان کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا، اس نے کہا تھا، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیوں آیا ہے۔ زرتشت کی قسم، ایک درباری نے اٹھ کر ہرمز سے کہا، خالد کا ایلچی کوئی پیغام لایا ہوگا جو اس کی اپنی موت کا پیغام ثابت ہوگا، لے آؤ اسے اندر۔ ہرمز نے کہا۔ خالد کا ایلچی 2 محافظوں کے ساتھ بڑے تیز قدم اٹھاتا ہرمز کے دربار میں داخل ہوا اور سیدھا ہرمز کی طرف گیا۔ 2 برچی برداروں نے سامنے آ کر اسے روکا، لیکن وہ دونوں کے درمیان سے گزر کر ہرمز کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ السلام علیکم، ایلچی نے کہا۔ ہرمز آتش پرست کو خالد بن ولید سالار مدینہ کا سلام پہنچے، جن کا ایک پیغام لایا ہوں۔ ہم اس سالار کا سلام قبول نہیں کریں گے جس کے ایلچی میں اتنی بھی تمیز نہیں کہ ہمارے جاہ و جلال کو پہچان سکے۔ ہرمز نے حقارت سے کہا، کیا مدینہ میں جنگلی اور گوار آباد ہیں؟ کیا تمہیں نہیں بتایا گیا کہ تم ایک شاہی دربار میں جا رہے ہو؟ تمہیں دربار کے آداب نہیں سکھائے گئے؟ مسلمان صرف اللہ کے دربار کے آداب سے آگاہ ہوتا ہے۔ ایلچی نے جرأت سے سر کچھ اور اونچا کر کے کہا، اس انسان کو اسلام کوئی حیثیت نہیں دیتا جو اللہ کے بندوں پر اپنے دربار کا رعب گھمنڈتا ہے۔ جو تمہارا درباری نہیں، میں تمہارا درباری نہیں، اس سالار کا ایلچی ہوں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کہا ہے۔ ہرمز کے سامنے وہ تلوار کند ہو جائے گی۔ ہرمز نے فرعونوں کے سے لہجے میں کہا اور ہاتھ بڑھا کر تحکمانہ لہجے میں بولا، لاؤ تمہارے اللہ کی تلوار نے کیا پیغام بھیجا ہے۔ ایلچی نے پیغام اس کے ہاتھ میں دے دیا، جو وہ اس طرح پڑھنے لگا جیسے اظہار مذاق اس نے ایک کاغذ ہاتھ میں لے لیا ہو۔ پیغام پڑھ کر اس نے اسے
मुट्ठी में इस तरह चोड़ मोड़ कर दिया जैसे ये एक रद्दी का टुकड़ा हो जिसे वो फेंक देगा। क्या कीड़े मकोड़े ये ख्वाब देख रहे हैं कि वो एक चट्टान से टक्कर ले सकेंगे? हरमज ने कहा, क्या मदीना वालों को किसी ने नहीं बताया कि हरकल भी इस चट्टान से टकरा कर अपने सर फोड़ चुका है? क्या हम तुम्हें अपनी फौज की एक झलक दिखाएं ताकि तुम अपने सलार को और अपने बूढ़े खलीफा को बता सको कि इराक की सरहद की तरफ देखने की भी जुर्रत न करे। मुझे सलार आला ने सिर्फ ये हुक्म दिया था कि यह पैगाम हरमज तक पहुंचाकर इसका जवाब लाओ। एलची ने कहा, मैं तुम्हें किसी बात का जवाब नहीं दे सकता, मुझे ऐसा कोई हुक्म नहीं मिला। तुम जैसे एलची के साथ हम ये सलूक करते हैं कि इसे कैद खाने में फेंक देते हैं। हरमज ने कहा, अगर हम रहम करें तो इसे कैद खाने की अजियत से बचाने के लिए जल्लाद के हवाले कर देते हैं। मेरी जान मेरे अल्लाह के हाथ में है। एलची ने पहले से ज्यादा जुर्रत से कहा, अगर तुम मुसलमान होते तो तुम्हें इल्म होता कि मेहमान के साथ क्या सलूक किया जाता है, लेकिन अल्लाह के मुनकर और आग के पुजारी से इससे बेहतर सलूक की तवक्का नहीं की जा सकती। मुझे जेलात के हवाले कर दो, लेकिन ये सोच लो कि मुसलमान मेरे और मेरे मुहाफिजों के खून का एक कतरे का इंतकाम लेंगे। हरमज बदक कर सीधा हो बैठा। गुस्से से इसकी आंखें लाल सुर्ख हो गईं। वैसे ही सुर्खी इसके चेहरे पर भी आ गई, जैसे कि वो खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस एलची को कच्चा चबाया जाएगा। निकाल दो इसे हमारे दरबार से, हरमज ने गरज कर कहा। 4-5 दरबारी जिनके हाथों में बर्चियां थी तेजी से आगे बढ़े। एलची के दोनों मुहाफिजों ने तलवारें निकाल ली। पहले वो दोनों एलची के पीछे खड़े थे, अब वो एलची के पहलू में इस तरह खड़े हो गए कि इनकी पीठें एलची की तरफ थी। हरमज एलची ने बरअब आवाज में कहा, जंगजू मैदान जंग में लड़ा करते हैं, अपनी ताकत का घमंड अपने दरबार में न दिखा। मुझे अपने सलार के पैगाम का जवाब मिल गया है, तुझे हमारी कोई शर्त कबूल नहीं। क्या यही है तेरा जवाब? निकल जाओ इस दरबार से। हरमज ने गुस्से से कांपती हुई बुलंद आवाज से कहा, अपने सलार से कहना कि मेरी ताकत को मैदान जंग में आजमा ले। हरमज की बर्ची बरदार दरबारी इसके इशारे पर रुक गए थे। एलची के मुहाफिजों ने तलवारें नयामों में डाल ली, पीछे को मुड़ा और तेज कदम दरबार से निकल गया। दोनों मुहाफिज इसके पीछे पीछे जा रहे थे। हरमज ने मुट्ठी खोली जिसमें खालिद का पैगाम चुड़ मुड़ किया हुआ था, क्योंकि ये पैगाम बारीक खाल पर लिखा हुआ था, इसलिए ये मुट्ठी खोलते ही सीधा हो गया। हरमज ने ये पैगाम फारस के शहनशाह उर्दशेर की तरफ इस इतला के साथ भेज दिया कि वो मुसलमानों से मुकाबले के लिए फौरी तौर पर सरहद की तरफ कूच कर रहा है और वो मुसलमानों को सरहद से दूर ही खत्म कर देगा। हरमज का इकबाल बुलंद हो। इसके एक दरबारी ने कहा, जिस दुश्मन को आप सरहद से दूर ही खत्म करना चाहते हैं वो पहले ही सरहद के अंदर मौजूद है। हरमज ने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। ये वो अरबी मुसलमान हैं, इस दरबारी ने कहा, जो दिजला और फरात के इस इलाके में आबाद हैं जहां ये दोनों दरिया मिलते हैं। ये इलाका उबला तक चला जाता है। इन्होंने कभी की सल्तनत ईरान के खिलाफ जंग शुरू कर रखी है। मदीना वालों ने हम पर हमला किया तो ये मुसलमान इनसे मिल जाएंगे। हमें एक अर्ज करने की जुर्रत करता हूँ, एक फौजी मुशीर ने कहा। कई दिनों से इतलाहें मिल रही हैं कि मुसलमान जो लड़ने के काबिल हैं यानी जवान हैं, वो अपनी बस्तियों से गायब होते जा रहे हैं। वो यकीनन मसना बिन हारसा तक पहुँच रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो फौज की सूरत में मुनज़्ज़म हो रहे हैं। क्या तुमने फरार का ये सिलसिला रोकने के लिए कोई कार्रवाई की है? हरमज ने पूछा। फौजी दस्ते बाकायदा निगरानी कर रहे हैं, फौजी मुशीर ने जवाब दिया। इसके बावजूद मुसलमान गायब हो रहे हैं। हरमज ने गुस्से और तन से कहा, सरहदी चौकियों को अभी हुक्म भेजो कि मुसलमानों की बस्तियों पर छापे मारते रहें। हर बस्ती की तमाम आबादी को बाहर निकाल कर देखें कि कितने आदमी गायब हैं और वो कब से गायब हैं। जिस घर का आदमी गायब हो इस घर को आग लगा दो। कहीं कोई मुसलमान सरहद की तरफ जाता नजर आए तो इसे पकड़ कर कत्ल कर दो या दूर से इस पर तीर चला दो। इस इलाके में मुसलमानों की एक बस्ती थी जो सरहद के बिल्कुल करीब थी। ईरानी फौज के थोड़ी सी नफरी ने इस बस्ती पर जाकर ऐलान किया कि बच्चे से बूढ़े तक बाहर निकल आए। सिपाहियों ने घरों में घुस कर लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। औरतों को अलग और मर्दों को अलग खड़ा कर दिया गया। सिपाहियों का अंदाज बड़ा ही जुल्माना था। वो गालियों की जबान में बात करते और हर किसी को धक्के दे देकर
ادھر سے ادھر کرتے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ان آدمیوں کے نام بتائے جائیں اور ان کے گھر دکھائے جائیں جو بستی میں نہیں ہیں۔ تمام آبادی خاموش رہی۔ جواب دو، ایرانی کمانڈر نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا۔ اسے کوئی جواب نہ ملا۔ کمانڈر نے آگے بڑھ کر ایک بوڑھے آدمی کو گریبان سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا اور اس سے پوچھا کہ اس ہجوم میں کون کون نہیں ہے۔ مجھے معلوم نہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ کمانڈر نے نیام سے تلوار نکال کر بوڑھے کے پیٹ میں کھونپ دی اور تلوار زور سے باہر کو کھینچی۔ بوڑھا دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھ کر گر پڑا۔ کمانڈر پھر ایک بار لوگوں کی طرف متوجہ ہوا۔ اچانک ایک طرف سے 8-10 گھوڑے سرپٹ دوڑتے آئے۔ ان کے سواروں کے ہاتھوں میں برچیاں تھی۔ ایرانی فوجی دیکھنے بھی نہ پائے تھے کہ یہ کون ہیں۔ ان میں سے کئی ایک کے جسموں میں برچیاں اتر چکی تھی اور گھوڑے جس طرح آئے تھے اسی طرح سرپٹ دوڑاتے بستی سے نکل گئے۔ ایرانی فوجیوں کی تعداد 40-50 تھی۔ ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ ان میں سے 8-10 زمین پر پڑے تڑپ رہے تھے۔ گھوڑوں کے قدموں کی دمک سنائی دے رہی تھی جو دور ہٹتی گئی اور اب پھر قریب آنے لگی تھی۔ اب فوجیوں نے بھی برچیاں اور تلواریں تھام لی اور اس طرف دیکھنے لگے جدھر سے گھوڑوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ پیچھے سے بستی کی آبادی ان کے اوپر ٹوٹ پڑی۔ ان سپاہیوں میں سے وہی زندہ رہے جو کسی طرف بھاگ نکلے تھے۔ جب سوار بستی میں پہنچے تو انہیں گھوڑے روکنے پڑے کیونکہ ان کی راہ میں بستی کے لوگ حائل تھے جو ایرانی فوجیوں کو کشت و خون کر رہے تھے۔ اس سے پہلے مسلمانوں نے یوں کھلے بندوں ایرانی فوجیوں پر حملہ کرنے کی جرات کبھی نہیں کی تھی۔ ایک ایرانی سپاہی پر ہاتھ اٹھانے کی سزا یہ تھی کہ ہاتھ اٹھانے والے کو پورے خاندان کو ختم کر دیا جاتا تھا۔ اب یہاں کے مسلمان اس لیے دلیر ہو گئے تھے کہ انہیں اطلاع مل چکی تھی کہ مدینہ کی فوج آ گئی ہے۔ جن سواروں نے ایرانیوں پر حملہ کیا تھا وہ اس بستی کے رہنے والے جوان تھے، کچھ دوسری بستیوں کے تھے۔ یہ محض اتفاق تھا کہ وہ مسنا بن حارثہ کی طرف جاتے ہوئے اس بستی کے قریب سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے اس بستی کی آبادی کو باہر کھڑے دیکھا اور ایرانی فوجیوں کو بھی دیکھا۔ وہ چھپ کر آگے نکل سکتے تھے لیکن ایرانی کمانڈر نے بوڑھے کے پیٹ میں تلوار کھونپی تو سب نے آپس میں صلح و مشورہ کیے بغیر گھوڑوں کے رخ اس طرف کر لیے۔ ایرانی فوجیوں نے تو انہیں جاتے ہوئے دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ اللہ کی مدد تھی جو اس مظلوم بستی کو ہر وقت مل گئی۔ یہ بستی خوش قسمت تھی کہ اسے مدد مل گئی اور ایرانیوں کی بھیانک سزا سے بچ گئے۔ مسلمانوں کی دوسری بستیوں پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ہر بستی کے ہر گھر کی تلاشی ہو رہی تھی۔ یہ دیکھا جا رہا تھا کہ کتنے آدمی غائب ہو چکے تھے۔ ہر بستی میں ایرانی کئی آدمیوں کو قتل کر رہے تھے۔ بعض مکانوں کو انہوں نے نظر آتش بھی کر دیا۔ 3-4 روز یہ سلسلہ چلا۔ اس کے بعد ایرانی فوج کو بس کی طرف توجہ دینے کی مہلت نہ ملی۔ ہرمز اپنی فوج لے کر آ گیا۔ سرحدی فوج کو بھی اس نے اپنے ساتھ لے لیا اور سرحد سے نکل گیا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ سرحد سے دور روک لے گا۔ ہرمز کی پیش قدمی بہت تیز تھی۔ مارچ 633 عیسوی کا تیسرا ہفتہ تھا جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمامہ سے 10,000 فوج لے کر کوچ کیا تھا۔ یہ محرم 12 ہجری کا مہینہ تھا۔ ان کی پیش قدمی بھی بہت تیز تھی۔ ہرمز اپنی فوج کے ساتھ اپنے سرحد سے بہت دور آزما کے مقام پر پہنچ گیا اور فوج کو وہاں خیمہ زن کر دیا۔ یہ مقام یمامہ اور ابلا کے راستے میں پڑتا تھا۔ ہرمز کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی پیش قدمی کو دیکھنے والے موجود ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کاظمہ سے دور تھے کہ انہیں عراق کی سمت سے آتے ہوئے 2 شتر سوار ملے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ زرتشتوں کی فوج کاظمہ میں خیمہ زن ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے راستہ بدل دیا۔ یہ شتر سوار مسنا کے بھیجے ہوئے تھے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی بتایا کہ وہ حفیر کے مقام تک اس طرح پہنچ جائیں کہ زرتشتوں کی فوج کے ساتھ اس کی ٹکر نہ ہو۔ شتر سواروں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خوشخبری یہ سنائی کہ ان کے لیے 8,000 نفری کی فوج تیار ہے۔ یہ فوج اس طرح تیار ہوئی تھی کہ مسنا بن حارثہ، مذعور بن عدی، ہرملہ اور سلمہ نے 2-2 ہزار لڑنے والے جوان اکٹھے کر لیے تھے۔ اس طرح خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کی تعداد
18,000 ہو گئی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیش قدمی کا راستہ اس طرح بدل دیا کہ کاظمہ کے دور سے گزر کر حفیر تک پہنچ سکیں، لیکن ہرمز کے جاسوس بھی صحرا میں موجود تھے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو دور کے راستے سے جاتے دیکھ لیا۔ آگے وہ راستہ تھا جو حفیر سے نباج کی طرف جاتا تھا۔ ہرمز نے اپنی فوج کو خیمہ اکھاڑنے اور بہت تھوڑے وقت میں حفیر کی جانب کوچ کرنے کا حکم دیا۔ حفیر کے ارد گرد پانی کے کنویں موجود تھے۔ ہرمز نے وہاں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے پہنچ کر خیمے گاڑ دیے۔ اس طرح پانی ایرانیوں کے قبضے میں جا چلا گیا۔ خالد ابھی حفیر سے کچھ دور تھے کہ ایک بار پھر دونوں شتل سوار ان کے راستے میں آ گئے اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی کہ دشمن حفیر کے مقام پر پانی کے کنویں پر قابض ہو چکا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اور آگے جا کر ایسی جگہ پڑاؤ کا حکم دیا جہاں دور دور تک پانی کی ایک بوند نہیں مل سکتی تھی۔ فوج نے وہاں پڑاؤ تو ڈال دیا، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ فوج میں بے اطمینانی پائی جاتی ہے کہ پڑاؤ ایسی جگہ کیا گیا ہے جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں۔ میں نے کچھ سوچ کر یہاں پڑاؤ کیا ہے۔ خالد نے کہا، تمام لشکر سے کہو کہ اگر دشمن پانی پر قابض ہے تو پریشان نہ ہو۔ ہماری پہلی لڑائی پانی کے لیے ہوگی۔ پانی اسی کو ملے گا جو جان کی بازی لگا کر لڑے گا۔ تم نے دشمن کو پانی سے محروم کر دیا تو سمجھو کہ تم نے جنگ جیت لی۔ سالار اعلیٰ کا یہ پیغام سارے لشکر کو سنا دیا گیا اور سب ایک خونریز جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب لشکر کی نفری 18,000 ہو گئی تھی۔ مسنہ بن حارثہ، مذعور بن عدی، ہرملہ اور سلمہ 2,000 آدمی ساتھ لیے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ ملے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایلچی ہرمز کے پاس بھیجا تھا وہ بھی اسی پڑاؤ میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور بتایا کہ ہرمز نے اس کے ساتھ کیسا توہین آمیز سلوک کیا ہے۔ اس کی 1,00,000 درہم کی ٹوپی نے اس کا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ مسنہ بن حارثہ نے جو پاس ہی بیٹھا ہوا تھا کہا، خدا یہ نہیں دیکھتا کہ کسی انسان کے سر پر کیا رکھا ہے، خدا تو دیکھتا ہے کہ اس کے سر کے اندر کیا ہے، اس کے عزم کیا ہے اور اس کی نیت کیا ہے اور وہ سوچتا کیا ہے۔ 1,00,000 درہم کی ٹوپی؟ خالد نے حیران ہو کر پوچھا، کیا ہرمز اتنی قیمتی ٹوپی پہنتا ہے؟ فارس کی شہنشاہی کا ایک دستور ہے۔ مسنہ بن حارثہ نے جواب دیا، ان کے ہاں حسب و نسب اور حیثیت کو دیکھ کر اس کے مطابق ٹوپی پہنائی جاتی ہے جو ان کے شہنشاہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ زیادہ قیمتی ٹوپی صرف وہ افراد پہنتے ہیں جو اعلیٰ حسب و نسب کے ہوں اور جنہوں نے رعایا میں بھی اور شاہی دربار میں بھی تاکیر اور وجوہات حاصل کر رکھی ہو۔ اس وقت ہرمز سب سے زیادہ قیمتی ٹوپی پہنتا ہے، کوئی اور 1,00,000 درہم کی ٹوپی نہیں پہن سکتا۔ اس ٹوپی میں پیش قیمت ہیرے لگے ہوئے ہیں اور اس کی کالگی بھی بہت قیمتی ہے۔ پھر انہوں نے اپنے سروں پر خدائی ٹوپیاں سجا لی تھی۔ خالد نے کہا، کہاں ہیں وہ؟ کہاں ہیں ان کی ٹوپیاں؟ مجھے کسی کی پیش قیمت ٹوپی مرعوب نہیں کر سکتی، نہ کسی کی ٹوپی تلوار کے وار کو روک سکتی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ آتش پرستوں کی فوج لڑنے میں کیسی ہے اور میدان جنگ میں کتنی تیزی سے نقل و حرکت کرتی ہے۔ فارس کے سپاہی کی زرہ اور ہتھیار دیکھ کر خوف سا آتا ہے۔ مسنہ بن حارثہ نے خالد کو بتایا، سر پر لوہے کی زنجیروں کی خود، بازوؤں پر کسی اور دھات کے خول اور ٹانگیں آگے کی طرف سے موٹے چمڑے یا دھات سے محفوظ کی ہوئی۔ ہتھیار اتنے کہ ہر سپاہی کے پاس ایک برچی، ایک تلوار، ایک وزنی غرض، ایک کمان اور ایک ترکش ہوتی ہے جس میں ہر سپاہی 30 تیر رکھتا ہے۔ اور لڑنے میں کیسے ہیں؟ جرأت اور عقل سے لڑتے ہیں۔ مسنہ بن حارثہ نے جواب دیا، ان کی دلیری مشہور ہے۔ مسنہ، خالد نے کہا، کیا تم نے محسوس نہیں کیا کہ آتش پرستوں کے سپاہی کتنے کمزور ہیں اور ان کی جرأت کی حد کیا ہے؟ ان کی جرأت کی حد عینی خود اور بازوؤں اور ٹانگوں پر چڑھے ہوئے خولوں تک ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ جذبہ لوہے کو کاٹ دیتا، وہ نہیں جانتے کہ جذبہ لوہے کو کاٹ دیا کرتا ہے۔ لوہے کی تلوار اور برچی کی یعنی جذبے کو نہیں کاٹ سکتی۔ ذرہ اور دھات، یہ چمڑے کے خول حفاظت کے چھوٹے ذریعے ہیں۔
ایک ہول کٹ گیا تو سپاہی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگتا ہے۔ پھر اس میں اتنی سی جرات رہ جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کی اور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے سپاہی کی ذرا اس کا عقیدہ اور ایمان ہے۔ میں تمہیں فارسیوں کی ایک اور کمزوری دکھاؤں؟ خالد نے قاصد سے کہا، سالاروں اور کمانداروں کو فوراً بلاؤ، فوری طور پر کاظمہ کی طرف کوچ کرو۔ خالد نے حکم دیا اور کوچ بہت تیز ہو۔ ہرمز حفیر کے علاقے میں پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ وہ کاظمہ سے اپنی فوج کو یہاں لایا تھا کیونکہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر حفیر کی طرف آ گیا تھا۔ اب یہ لشکر پھر کاظمہ کی طرف جا رہا تھا۔ دونوں فوجوں کی چند ایک گھڑ سوار ایک دوسرے کی خیمہ گاہ کو دیکھتے رہتے تھے۔ ہرمز کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کا لشکر کاظمہ کی طرف کوچ کر گیا ہے تو ہرمز نے اپنی فوج کو کاظمہ کی طرف کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ ہرمز کو ابلا کی بہت فکر تھی۔ یہ ایرانیوں کی بادشاہی کا بہت اہم شہر تھا۔ یہ تجارتی مرکز تھا۔ ہندوستان کو تاجروں کے قافلے یہیں سے جایا کرتے تھے اور ہندوستان خصوصاً سندھ کا مال اسی مقام پر آیا کرتا تھا۔ یہ ایران کا فوجی مرکز بھی تھا۔ اس علاقے کے رہنے والے مسلمانوں کو دبائے رکھنے کے لیے ابلا میں فوج رکھی گئی تھی۔ ہرمز کی کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کا لشکر ابلا تک نہ پہنچ سکے۔ ہرمز کو ابلا پہلے سے زیادہ خطرے میں نظر آنے لگا کیونکہ مسلمان ابلا کے جنوب میں کاظمہ کی طرف جا رہے تھے۔ مسلمانوں کے لیے کوچ اتنا مشکل نہ تھا جتنا ایرانیوں کے لیے دشوار تھا۔ مسلمانوں کے پاس اونٹ اور گھوڑے خاصے زیادہ تھے، سپاہی ہلکے پھلکے تھے، وہ آسانی سے تیز چل سکتے تھے۔ ان کے مقابلے میں ایرانی سپاہی ذرہ اور ہتھیاروں سے لدے ہوئے تھے، اس لیے وہ تیز چل نہیں سکتے تھے۔ ایک دو دن پہلے ہی وہ کاظمہ سے حفیرہ آئے تھے۔ اس کوچ کی تھکن ابھی باقی تھی کہ انہیں ایک بار پھر کوچ کرنا پڑا اور وہ بھی بہت تیز تاکہ مسلمانوں سے پہلے کاظمہ کے علاقوں میں پہنچ جائیں۔ اس کوچ نے راستے میں ہی انہیں تھکا دیا۔ ہرمز کی فوج جب کاظمہ میں مسلمانوں کے بالمقابل پہنچی تو نڈال ہو چکی تھی۔ مسلمان سپاہی صحرائی لڑائیوں اور صحرا میں نقل و حرکت کے عادی تھے۔ خالد نے ہرمز کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ وہ اپنے لشکر کو آرام نہیں کرنے دے گا، لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ خود قلب میں رہے۔ دائیں اور بائیں پہلو کی کمان عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم کے پاس تھی۔ عاصم بن عمرو قعقاع بن عمرو کے بھائی تھے اور عدی بن حاتم قبیلہ تئی کے سردار تھے جو دراز قد، مضبوط جسم والے بڑے بہادر جنگجو تھے۔ خالد کو اپنی فوج کو لڑائی کی ترتیب میں کرتے دیکھ کر ہرمز نے بھی اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ قلب میں وہ خود رہا اور دونوں پہلوؤں کی کمان شاہی خاندانوں کے فرد قباز اور انوشاجان کو دی۔ ہرمز دیکھ رہا تھا کہ اس کی فوج پسینے میں نہا رہی ہے اور سپاہیوں کی سانسیں پھولی ہوئی ہیں، انہیں آرام کی ضرورت تھی، لیکن مسلمان جنگی ترتیب میں آ چکے تھے۔ ہرمز نے اپنی فوج کی ترتیب ایسی رکھی کہ کاظمہ شہر اس کی فوج کے پیچھے آ گیا۔ ان کے سامنے ریگستانی میدان تھا اور ایک طرف بے آب واگیا ٹیلے نما پہاڑیوں کا سلسلہ تھا۔ خالد نے اپنی فوج کو اس طرح آگے بڑھایا کہ یہ پہاڑی سلسلہ ان کی پشت کی طرف ہو گیا۔ اپریل 633 عیسوی کے پہلے ہفتے کا ایک دن تھا جب مسلمان پہلی بار آتش پرست ایرانیوں کے مقابل آئے۔ اگر خالد بن ولید مارا جائے تو یہ مارکا بغیر لڑے ختم ہو سکتا ہے، ہرمز کے ایک سالار نے اسے کہا۔ مسلمان جو اتنی دور سے آئے ہیں اپنے سالار کی موت کے بعد ہمارے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکیں گے، فوج سے کہو زنجیریں باندھ لیں۔ ہرمز نے سالار سے کہا، میں ان کے سالار کا بندوبست کرتا ہوں، سب سے پہلے یہی مرے گا۔ اس نے سالار کو بھیج کر اپنے محافظوں کو بلایا اور انہیں کچھ بتایا۔ زنجیریں باندھ لینے کا مطلب یہ تھا کہ ایرانی فوج کے سپاہی اپنے آپ کو اس طرح زنجیروں سے باندھ لیتے تھے کہ 5 سے 10 سپاہی ایک لمبی زنجیروں میں باندھے جاتے تھے، ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ وہ آسانی سے لڑ سکتے تھے۔ زنجیریں باندھ کر لڑنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی سپاہی بھاگ نہیں سکتا تھا، دوسرا فائدہ یہ کہ ان کے دشمن کے گھوڑ سوار جب ان پر حملہ بولتے تھے تو سپاہی زنجیریں سیدھی کر دیتے
زنجیریں گھوڑوں کی ٹانگوں کے آگے آ جاتی اور گھوڑے گر پڑتے تھے، لیکن زنجیروں کا بہت بڑا نقصان یہ تھا کہ ایک زنجیر میں سے بندھے ہوئے سپاہی میں سے ایک دو زخمی یا ہلاک ہو جاتے تو باقی بے بس ہو جاتے اور دشمن کا آسان شکار بنتے تھے۔